بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ایک ایسا امپورٹنٹ موضوع ہے کہ جب آپ ٹائٹل سنیں گے تو شاید آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے یہ ٹرم یا یہ ٹائٹل نہ سنا ہو اور ان کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھلا اس کے ساتھ ہمارا کیا ریلیشن شپ ہے۔ لیکن جیسے جیسے میں اس کی ایکسپلینیشن دوں گا اور سوسائٹی میں یہ لوگ کتنی زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں اور ہمارے گھروں میں اور ہماری مسجدوں میں اور ہماری صوفی خانوں کے اندر یہ کیسے موجود ہیں، تو آپ واقعی ہی اس بات سے ایگری کریں گے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ڈائریکٹلی ہماری لائف کو امپیکٹ کرتا ہے۔ تو آج کا موضوع ہے مسیحا کمپلیکس کے حوالے سے۔ مسیحا کمپلیکس ایک ایسی ٹرم ہے کہ جو بک ہوتی ہے جس کے اندر تمام مینٹل ڈس آرڈرس یا سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس کی لسٹنگ ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کو مسیحا کمپلیکس نہیں ملے گا، وہاں پہ آپ کو ٹرم ملے گی ڈیلینل گرینڈیور کے نام سے۔ لیکن پہلے ہم مسیحا کمپلیکس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ مسیحا کمپلیکس سے آپ یوں آسانی سے سمجھ لیجئے کہ جیسے ہمارے جو سے ابراہمک ریلیجنز ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے عیسائی ہیں، چاہے ہم مسلمان ہیں، ان کے اندر ایک مسیحا کے آنے کی خبر ہمیشہ سے موجود رہی ہے۔ ہم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ زندہ ہونے کا اور واپس آنے کا انتظار کر رہے ہیں ایز اے مسلم۔ عیسائیوں کے خیال کے مطابق بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دنیا کے مسیحا کے روپ کے اندر واپس آئیں گے، اور اسی طریقے سے یہودیوں کے اندر بھی ایک کنسیپٹ ہے مسیحا کے آنے کا، کیونکہ ان لوگوں نے تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پہلے دور میں آئے تھے تو ان کو عیسیٰ یا مسیحا ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور ان کے خیال کے مطابق مسیحا نے دوبارہ نہیں آنا بلکہ پہلے والے مسیحا کا ہی وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اب ان تینوں ریلیجنز میں جب مسیحا کا انتظار یا مسیحا کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے اندر اصل میں ایک ایسی شخصیت کے آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ جس کے آنے کے بعد دنیا کے تمام تنازعات حل ہو جائیں گے، دنیا میں امن ہو جائے گا۔ خاص طور پہ ہر وہ ریلیجن جو مسیحا کے انتظار میں ہے، جیسے یہودی، عیسائی اور مسلمان، تینوں کا اپنے اپنے لحاظ سے یہ خیال ہے کہ ان کا مسیحا جب آئے گا تو پوری دنیا میں ان کی حکومت ہو جائے گی۔ تو مسیحا ایک ایسا کنسیپٹ ہے جس کے تحت ایسے نجات دہندہ کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ جس نے آ کے تمام دنیا کی کمانڈ سنبھال کے دنیا کو سیدھا کر دینا ہے، بہتر کر دینا ہے اور اپنے متعلقہ ریلیجن کی حکومت قائم کر دینی ہے۔ اب آئیے کہ کیسے یہ والا جو کنسیپٹ ہے مسیحا، کیسے مسیحا کمپلیکس بنتا ہے زمانوں سے، کیونکہ یہ ایک انکانشیس اور کانشیس دونوں صورتوں کے اندر مسیحا کے آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو بے شک کوئی اس سے ڈائریکٹ افیکٹ ہو یا نہ ہو، لیکن مختلف زمانوں میں ایسے لوگ آتے رہے ہیں جنہوں نے اپنے مسیح یا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور ان کے خیال کے مطابق وہ جس مسیحا کا وعدہ کیا تھا خدا نے کہ وہ آئے گا، چاہے وہ یہودیوں کے لیے ہو، چاہے وہ عیسائیوں کے لیے ہو، چاہے وہ مسلمانوں کے لیے ہو، تو وہ آ چکا ہے۔ ہمارے یہاں پہ پچھلی صدی کے اندر آپ جانتے ہیں کہ قادیانیوں کے اندر جو ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا مین تنازع بنا، وہ نبوت، ختم نبوت پہ، کیونکہ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے، لیکن جو سا ان کا ہیڈ تھا غلام احمد قادیانی، اس غلام احمد قادیانی نے جو پہلے تصوف میں گیا، تصوف سے وہ اس کو یہ دماغ میں خرابی پیدا ہوئی کہ وہ صرف اور صرف ایک عام صوفی نہیں، بہت بڑا صوفی ہے، اور پھر وہ کرتے کرتے پیغمبر، رسول، اور اینڈ پہ اس نے اپنے آپ کو مسیح موعود قرار دے دیا۔ دیٹ مینس کہ ہم مسلمانوں کے اندر سے ایک فرقہ جو اب فرقہ نہیں ہے، ان کو ہمارے پاکستانی آئین کے مطابق صحیح طور پر ایک غیر مسلم قرار دیا جا چکا ہے، ان کے ہاں بھی آپ کو مسیحا کمپلیکس کی چھینٹیں یا مسیحا موعود کا جو کنسیپٹ ہے وہاں پہ ملتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بات یہاں تک ٹھہرتی نہیں، جس کی وجہ سے اس کو مسیحا کمپلیکس کہتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ بات صرف یہاں تک ہوتی کہ بعض مذاہب کے لوگ ماننے والے کوئی نئے پیغمبر کو ختم نبوت کے باوجود اعلان کرتے، یا کوئی خاص روحانی شخصیت
کوئی ایک دو صدیوں بعد اپنے آپ کو پیغمبر یا مسیح قرار دیتی تو شاید یہ سمجھ آنے والی بات تھی، حالانکہ غلط تھی، لیکن یہاں پہ ایک کمپلیکس اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ مسیحا کا کمپلیکس، یا میں کوئی خاص آدمی ہوں، یا میں خدا کی طرف سے کوئی خاص انعام لے کر آیا ہوں، یا میرے ذمہ داری میں انسانیت کی فلاح لکھی گئی ہے، یا میرے ذریعے سے انسان جو ان سے ہیں وہ تبدیل ہوں گے، قومیں بہتر ہوں گی، اور ایک دن میرا تمام دنیا پہ حکومت ہوگی، اور خدا کی طاقت سے اور خدا کی قوت سے جو صرف میرے تک ہے میں اس کو تمام دنیا پہ نافذ کر دوں گا۔ اب مسئلہ سارا کا سارا یہ ہوا کہ کیوں جان بوجھ کے میں نے غلام احمد قادیانی جو ایک جھوٹا شخص ہے اس کی مثال اس لیے دی کہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے ارد گرد روحانی اور مذہبی طور پہ بھی اب بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا خاص اور اللہ تعالیٰ کی خاص انعاموں سے بھرپور اور دنیا کی اصلاح کرنے والا اور دنیا کا راہ دکھانے والا بہت زیادہ سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، آپ اگر غور کریں گے تو جو سے ٹریڈیشنل تصوف ہے، بدقسمتی سے اس میں ہر چوتھے پانچویں پیر صاحب کے اندر خاص طور پہ یہ تمنا پائی جاتی ہے کہ ان کو خاص سمجھ لیا جائے، ان کو یہ سمجھ لی جائے کہ یہ نجات دہندہ ہیں۔ بے شک وہ اپنے مسیح ہونے کا یا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتے، کیونکہ اتنی ان کو احتیاط پتہ ہے کہ غلام احمد قادیانی کے ساتھ جو سلوک ہوا اور جو سلوک ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہ خوفزدہ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو مسیحا تو قرار نہیں دیتے، لیکن یہ اندر ہی اندر اپنے آپ کو روحانی زندگی کے اندر اتنا ڈیولپڈ اور اتنا خاص سمجھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ لگے کہ جناب میں ہی وہ بندہ ہوں جس کی قدرت اور جس کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح، اس کی طرف بلانا لکھ دیا ہے۔ یعنی کہ بٹوین دا لائنز بہت سارے پیر ایسے آپ کو ملیں گے جو نعوذ باللہ استغفار اپنا مقام یا اپنا ایٹ لیسٹ کام نبیوں جیسا سمجھتے ہیں۔ اب مسئلہ سارا کے سارا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس طرح کی کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے اور کوئی 1000 2000 یا خدا نہ خواستہ زیادہ تعداد میں اس کو ایسے مریدین بھی مل جائیں جو اس کی اس بات کو مان لیں اور اس کی اس بات پہ چلتے ہوئے اس کو بھی یقین دلا دیں کہ ہاں آپ ایک خاص آدمی ہیں، آپ کے اندر وہ خصوصیات ہیں جو پوری مسلمان امہ کو ہدایت دے سکتی ہے، ان کو سیدھا راستہ دکھا سکتی ہے اور اپنے ساتھ لے کے چل سکتی ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک اور نشانی بتاؤں کہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو فی الوقت بھی ایک ٹرم ہے شہنشاہ طریقت، ایک ٹرم ہے خاتم الاولیاء۔ یہ آپ کو ہر تیسرا چوتھا جو پیر ہے اس کے مرید اپنے پیر کو ہی شہنشاہ طریقت یعنی کہ تمام طریقت کے لوگوں کا بادشاہ یا ایسی کو شخصیت سمجھتے ہیں جس کے انڈر باقی تمام بزرگان دین آتے ہیں۔ بیسیکلی یہ والی چیز بھی جو شو یہ کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طور پہ پیر صاحب خود اپنے آپ کو اللہ کا ایک خاص بندہ، خاص نوازا ہوا بندہ، دنیا کو ٹھیک کرنے والا بندہ سمجھتے ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے اپنے مریدین یا اپنے ماننے والوں کو یہ بات سمجھا لی ہے کہ میں ہی ہر چیز کا ہیڈ ہوں، رسول اللہ کے بعد میرا ہی نمبر آتا ہے، جتنے باقی پیر ہیں وہ روحانی طور پہ میرے انڈر ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو مسیحا کہتا تو نہیں، لیکن بیسیکلی وہ بیچارہ مسیحا کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے، اور ہمارے معصوم لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ختم نبوت کرنے کا اصل مقصد کیا تھا۔ ختم نبوت کے ساتھ بہت ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم ہو گئیں، اور مزید ان کے علاوہ کسی کو وہ چیزیں مل ہی نہیں سکتی، لیکن کیونکہ غلام احمد قادیانی جیسے لوگوں کی ساتھ حالت دیکھنے کے بعد اب بہت سارے پیر صاحبان اللہ کا شکر ہے کہ اپنی نبوت کا دعویٰ تو نہیں کر سکتے، لیکن ایسا کیونکہ ایک حدیث شریف ہے کہ جس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء
बनी इसराइल के नबियों के बराबर होंगे, इसका मिस यूज़ करके बहुत सारे पीर साहबान ऐसी चीज़ें प्रेजेंट करते हैं कि जिस चीज़ों से ये लगे कि हम ही वो बंदे हैं कि जो असल में रसूलुल्लाह की उम्मत के अंदर आलिम हैं, और उन उलमा का यानी कि हमारा जो उनका मुकाम है और जो हमारी कुदरत है वो बनी इसराइल के नबियों के मुताबिक है। तो ये बेसिकली समझने वाली बात ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कोई गुमराही या कुफर नहीं है। गुमराही और कुफर तो है ही कि ख़त्म नबूवत के बाद नबी जैसा, ये नबी के जैसी ताकतें आप अपने ऊपर समझें, लेकिन बेसिकली मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये एक दिमागी आर्ज़ा है, और इस दिमागी आर्ज़े को मसीहा कम्प्लेक्स कहते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिए कि ये जो मसीहा कम्प्लेक्स है ये सिर्फ सूफियों के साथ नहीं है। बाज़ दफ़ा आपको उलमाए शरीयत के अंदर भी ये मसीहा कम्प्लेक्स नज़र आता है। आपको बाज़ शरीयत के आलिम ऐसे मिलेंगे कि एक ही वक्त के अंदर आपको कई इमामुल असर मिलेंगे, यानी कि इस वक्त के जो इमाम हैं, जो इमामुल असर तो ज़ाहिर है एक हो सकता है, लेकिन शरई उलमा के अंदर भी बाज़ वैसी शख्सियात आ जाती हैं कि जो 1 2 3 जिस तरह से शहनशाह तरीक़त बहुत ज़्यादा हैं, इसी तरीके से इमामुल असर भी कहीं बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। यहाँ पे भी असल में मसीहा कम्प्लेक्स ही शिकार नज़र आता है। इसी तरीके से हमारी सोसाइटी के अंदर, सोशल लाइफ के अंदर जिस तरह नार्सिस्ट होते हैं कि नार्सिस्ट अपने आप को तकब्बुर और अना की वजह से अपना जैसा किसी को नहीं समझते, पूरे ख़ानदान का खावंद हैं तो बीवी का, बीवी हैं तो खावंद का बेड़ा गर्क किए रखते हैं। असल में जो मसीहा कम्प्लेक्स रूहानी या रिलीजन के अंदर जिन लोगों में आता है, ये वो तमाम लोग हैं जो फर्स्ट स्टेज के ऊपर नार्सिस्ट होते हैं, यानी कि नरगसियत पसंद, अपने आप को पसंद करने वाले, अपने आप को अक्ले कुल समझने वाले, अपने आप को बेहतरीन इंसान समझने वाले। क्योंकि हमारी सोसाइटी में जिनको ये इस किस्म का डिनियल इशू होता है या नार्सिज्म की हाई स्टेज पे चले जाते हैं, तो वो अपने बच्चों पे ज़बरदस्ती का हक, अपनी बीवी को ग़ुलाम समझना, अपने अगर दफ्तर के अंदर हैं तो लोगों को अपना ग़ुलाम और हकीर समझना, ये पहली स्टेज है मसीहा कम्प्लेक्स की। क्योंकि नार्सिस्ट और मसीहा कम्प्लेक्स में सिर्फ एक फ़र्क है कि नार्सिस्ट सोशियोलॉजिकली अपने आप को इस तरह का समझता है कि दूसरे सब पागल और बेवकूफ़ हैं, मैं ही सबसे ज़्यादा बेहतरीन हूँ। जबकि मसीहा कम्प्लेक्स के अंदर रिलीजन या सूफीज़म का तड़का लगा होता है, उसके दिल में ये खन्नास आ जाता है कि ये जो मेरी ताकतें हैं या जो इतने लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, मेरी बात मान रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे ख़ास किस्म का सिलेक्ट कर लिया है और मैं खुसूसी चीज़ हूँ। मेरे ख्याल के मुताबिक हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात को देखना है, ख़ास तौर पे जो सूफ़ी और शरई उलमा के लिहाज से मसीहा कम्प्लेक्स आता है, कि मुझे ऐसा लगता है कि बदकिस्मती से हम ख़त्म नबूवत को पूरी तरह समझ ही नहीं सके। ख़त्म नबूवत इंसानी सिर्फ मजहबी या रूहानी नहीं, बल्कि इंसानी इंटेलेक्ट के अंदर एक बहुत बड़ा पड़ाव है। लेकिन बदकिस्मती से बहुत सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं, और उनका ये ख्याल होता है कि नऊज़ बिल्लाह जिस चूज़न वन का, ख़ास बंदों का, ख़ास इनाम का या मसीहा टाइप लोगों का ज़िक्र किया गया है, वो मैं हूँ। अब इसका हल क्या है? हल तो ये है कि सबसे पहले हम ख़त्म नबूवत पे कुल्ली तौर पे ईमान रखें कि नबूवत का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही ख़ात्मा हो गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, और कोई भी वलीउल्लाह भी हो, अगर जेन्युइन भी वलीउल्लाह हो, तो वो जितना मर्ज़ी तरक्की कर ले, जितना मर्ज़ी भी वो अपनी आप को अल्लाह के करीब कर ले, नऊज़ बिल्लाह कभी भी उसके पास नबियों जैसी खूबियाँ और खुसूसियात नहीं हो सकती। लेकिन इसकी समझ के बाद जब तक ये हम समझेंगे नहीं, तब तक हम खुदा ना खास्ता लोगों के हाथों ब्लफ होते रहेंगे,
جو کوئی اپنا کرتب دکھائے گا، جو کوئی ہمیں روزگار دلوا دے گا، جو کوئی ہمارا کوئی کام کرا دے گا، تو نعوذ باللہ شرک کا اور ختم نبوت کی نفی کا انکار کرتے ہوئے ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس سے امپریس ہو کر اس کو کوئی ایسی بڑی چیز بنائیں گے کہ ایونچولی وہ اپنے آپ کو کوئی مسیحا ٹائپ شخصیت سمجھنا شروع ہو جائے گا۔ تو پہلی چیز مسیحا کمپلیکس کا توڑ یہ ہے ختم نبوت پہ ایمان اور ختم نبوت کی جزیات کو سمجھنا کہ یہ ہے کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ ایسے کسی سلسلے یا ایسی کسی جماعت کے اندر داخل ہیں جس کے اندر آپ کو لگے کہ اس شرعی جماعت کا یا اس صوفی جماعت کا جو ہیڈ ہے یہ لائنز کراس کر رہا ہے اور اس طرح کی کراس کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ اس کو اللہ اور رسول کے ساتھ گڈمٹ کر دیا گیا ہے، اور خاص طور پہ اگر وہ خود ایسا نہیں بھی ہے، اور ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ وہ ایسے خود نہیں تھے لیکن ان کے مریدین نے اس طرح کا ان کو پورٹرے کرنا شروع کر دیا، تو آپ یا تو اس جماعت میں رہتے ہوئے اصلاح کی کوشش کریں، اور اگر آپ اصلاح کی کوشش نہیں کر سکتے تو خدا را اس کو چھوڑ دیجئے، اس سے بچیے۔ اور اگر آپ کی اتنی فرینکنس یا جان پہچان یا سمجھ ہے کہ آپ ایسے کسی شخصیت جو اپنے آپ کو خدا کا کوئی خاص یا مسیحا ٹائپ سمجھ رہا ہے، تو اس کے ساتھ اس کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کیجئے، بتانے کی، کیونکہ بعض لوگ اس طرح کی جو شخصیات ہیں ان کو برے الفاظ میں یا سختی سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، مسیحا کمپلیکس کا جو شکار بندہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو نبی یا نبی جیسا سمجھ رہا ہوتا ہے، تو وہ آپ کی مخالفت کو، یا اگر آپ اس سے سخت زبان میں اس کے خلاف بات کریں گے ایک دم سے، تو وہ اس کو اس کنٹیکسٹ میں لے گا کہ جی ہر نبی، ہر ولی اللہ کی مخالفت ہوئی ہے تو میرے اوپر بھی امتحان آ رہا ہے، میں نے اس امتحان سے گزرنا ہے، کیونکہ وہ مسیحا کمپلیکس میں اتنا زیادہ ڈوبا ہوتا ہے کہ اس کو سمجھانے والا بندہ بھی اپنے مخالف نظر آتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایسی کسی شخصیت کے متعلق لوگوں کو بتایا اور سمجھایا جائے کہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم ہو گئی، اور ایک اور چیز ان کو سمجھائی جائے، خاص طور پہ جو کسی مزاروں پہ جانے والے لوگوں کو مسیحا یا مسیحا جیسا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں بڑا سمپل سی بات ہے، اگر ہم یہ بات مانتے ہیں کہ اولیاء اللہ اپنے مزاروں میں زندہ ہیں اور وہ ہماری بات سن سکتے ہیں، جی ہاں ایسا ہونا ممکن بھی ہے، لیکن اگر ایک ولی اللہ ایسی چیز کر سکتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کی سب سے محبوب ترین شخصیت ہیں، اور سب سے بڑھ کے کہ ہم ان کی امتی ہیں، تو ان کا مقام کیا ہوگا؟ میری سجیشن یہ ہے کہ کسی بھی پیر یا کسی بھی شیخ کو صرف اور صرف آپ تب تک اس کے ساتھ چلیں جب تک وہ آپ کو رسول اللہ سے ملانے کا کوئی رستہ نہیں بتا دیتا، سمجھا دیتا۔ آپ کا اصل جو محور و مرکز ہے اللہ کا تک پہنچنے والا، جس کی کتاب الہی میں آخری کتاب الہی یا قرآن پاک کے اندر سند موجود ہے، وہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو مزاروں کے زندہ پیروں کے پاس زیادہ جانے کی بجائے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا رخ کیوں نہیں کرتے؟ اس طریقے سے آپ کسی بھی مسیحا کمپلیکس کے بندے کے ٹریپ میں آنے سے بھی بچ سکتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیں، آپ ہر چیز کو یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی خاص ہوں، سلیکٹڈ چوزن پرسن ہوں۔ بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی 4 چیزوں کی صلاحیتیں زیادہ دے دی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بالکل ہر ایک سے علیحدہ کر کے کوئی بڑی پوسٹ دے دی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچ کے ہم معاشرے میں خیر کا باعث بننے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔